یہ صورتحال کافی سنگین ہے۔ ہرمین کا معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہرمین نے ان لوگوں کے درمیان کیسے جگہ بنائی ہوگی۔ مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں غیر ملکیوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے جگہ بنا لینا مشکل نہیں ہے۔ البتہ اس بات پر تم پورا یقین رکھو کہ یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا بہت مشکل کام ہے۔ بے شک یہ سادہ لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی غیر ملکی یہاں آنے کے بعد ان کے درمیان شامل ہو جائے اور انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک قدم ہوگا، کیونکہ جب بھی انہیں اس بات کا علم ہوگا اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ناقابل تصور ہو سکتا ہے۔ تم نے یہ ٹرانسمیٹر کہاں سے حاصل کیا؟ مجھے بتانا پسند کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ جواب میں نے اسے ٹرانسمیٹر کے حصول کی پوری کہانی سنا دی۔ ضلع ایڈمن خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، راجر دیرساں یہاں یقینی طور پر جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس بات سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ویسے وہ دہشت گرد ہے اور اپنی کارروائیوں کے لیے بے حد مشہور۔ وہ ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑوا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اب تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ بھائی یوں سمجھ لو کہ صنف قوی تو تم ہو، میں تو صنف نازک میں شمار ہو چکی ہوں۔ تمہاری نزاکت بھی بے حد خوفناک ہے۔ میں تمہارے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے اچانک اس طرح جرمنی چلے جانے سے تمہیں دکھ ہوا تھا؟ ہاں بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کو جان بھی نہ سکے اور تم مجھ سے علیحدہ ہو گئی، حالانکہ ہمارا پہلا تعارف بہت ہی خوشگوار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولی، میں بھی تمہیں ایک بات سچ بتاؤں؟ ضرور بتاؤ، اگر تمہارا دل چاہے تو۔ میری واپسی صرف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہاں جا کر تمہیں نظر انداز نہیں کر سکی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کوششیں شروع کر دیں کہ میں واپس آ جاؤں۔ یقینی طور پر میں یہ بات جانتی تھی کہ اب تم سے ملاقات انہی پہاڑوں میں ہوگی، اور میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ گویا تمہارا مطلب ہے کہ تم صرف میرے لیے واپس آئیں؟ ہاں، آئی تو تمہارے لیے ہی ہوں، لیکن سرکاری طور پر مجھے اسی سلسلے میں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میری یہاں آمد میری کوششوں کا نتیجہ تھی۔ ویسے چند اور لوگوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہرمین کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے اور میرا ملک اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن میں وقت سے بہت پہلے آ گئی ہوں۔ البتہ یہ ضرور چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ صحرا میرے ہی سر بندے۔ میرا مطلب ہے میری آمد بیکار نہ جائے۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگ رہی۔ یہ نہ سوچنا کہ اس طرح تمہاری قربت حاصل کرنے کے بعد میں تم سے ذاتی طور پر کوئی ایسا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ ایسے فائدے تو میں بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو پہنچا چکا تھا، ایک اور لڑکی کو صحیح۔ مجھے اپنے نام کے ساتھ بہت سے تمغے آویزاں کرنے کی چاہت نہیں تھی، اور میں ان باتوں کو تیسرے درجے کی باتیں قرار دیتا تھا۔ بہرطور ہم بہت دیر تک یہ گفتگو کرتے رہے، پھر اس نے کہا، اچھا اب یہ بتاؤ اس سلسلے میں کس انداز میں کام شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا تم سے، اس کی وجہ تھی۔ کون سا جملہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں اب بھی یہی سمجھتی ہوں کہ وہ صرف شرارت تھی۔ ہاں شرارت تھی، لیکن اس کی ایک عملی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ ہمارا اس لباس میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم مقامی لباس اختیار کر لیں اور مقامی لوگوں کا انداز بھی اختیار کر لیں تو ہمیں یہاں گلنے ملنے میں آسانی ہوگی، اور اس طرح ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر بآسانی جاری رکھ سکیں گے۔ موجودہ کیفیت میں ہم غیر ملکی نہ صحیح مگر غیر مقامی ضرور قرار پائیں گے، اور غیر مقامیوں پر ان کی نگاہیں سخت ہوں گی۔ تمہاری مراد راجر دیرساں سے ہے؟ 100%۔ راجر دیرساں بھی اور ہرمین سیمیول بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تم مقامی زبان بول سکتے ہو؟ بدقسمتی سے نہیں۔ تو پھر کام کیسے چلے گا؟ کمال کرتی ہو، گونگے پوری دنیا کی قوموں میں پائے جاتے ہیں، کیا ہم دونوں گونگے نہیں بن سکتے؟ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، ذرا ان نیچرل سی چیز ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ ایک گونگا تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن دو بھرطور کسی نہ کسی طرح کام چلا لیں گے۔ مقامی لباس کا حصول بہت آسان ہوگا، اور ایک بات اور بھی بتاؤں؟ ضرور بتاؤ، وہ ہنستی ہوئی بولی، اس لباس میں تم بے حد خوبصورت نظر آؤ گی۔ اس نے ایک کہکہا لگایا اور بولی، اس میں کوئی شک نہیں، میں اپنے آپ کو خوبصورت تو نہیں کہہ سکتی، لیکن مقامی عورتوں کے لباس اور ان کا حسن مجھے پسند آیا ہے۔ مگر اس لباس کا حصول یہ کون سا مشکل کام ہوگا؟ ویسے ایک بات اور بھی ہے، غیر ملکی سیاحوں کی یہاں اچھی خاصی آمد و رفت رہتی ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہ کریں تب بھی ہمیں کوئی بہت بڑی مشکل درپیش نہ ہوگی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرطور میں تم سے اختلاف نہیں کروں گی، اور ایک بات اور بھی بتاؤں، زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی کے ماتحت رہ کر کام کر رہی ہوں۔
ایک معاہدہ کر لیتے ہیں آپس میں، کیا اسے تمہارے سامنے دہرا کر تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں؟ ویسے رات کی تنہائیوں میں وہ لمحات جب ہم دونوں سکون کی آغوش میں پہنچنے کی کوشش کریں تو تمہیں میرا ہی ماتحت رہنا ہوگا، ناٹی بوائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بعد ہم نے بستی میں ایسے لباس کے حصول کی کوشش شروع کر دی جو مقامی ہو، اور ایسے لباس کا حصول بہت زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیلا ایڈمن مقامی لباس پہن کر اس قدر خوبصورت نظر آنے لگی تھی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ مقامی شخص اسے دیکھ کر اس کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ چنانچہ میں نے اسے کہا، تمہیں اپنا چہرہ بھی ڈھکنا ہوگا۔ اوہ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مقامی عورتیں اپنا چہرہ ڈھک لیتی ہیں۔ ویسے تمہارے جرمن ہونے کی وجہ سے ایک اور مشکل مسئلہ بھی ٹل گیا ہے، ضروری لمحات میں ہم ایک دوسرے کے ماتحت بن سکتے ہیں۔ کچھ تفصیل، اس نے کہا، کوئی بات تمہارے ذہن میں زیادہ واضح ہو تو ایک آفیسر کی حیثیت سے مجھے حکم دے سکتی ہو کہ میں یہ عمل کروں، اور اگر میرے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ آئے تو میں مقامی لوگوں کی خوبصورتی تم نے دیکھی ہے، دودھ جیسے سفید چہرے اور حسین حسین خد و خال، تم بھی ان سے مختلف نہیں ہو۔ کم از کم تمہیں دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ تم مقامی باشندہ نہیں ہو، لیکن تم جس قدر خوبصورت ہو اس سے مقامی باشندے تمہاری جان کے در پہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ او مائی گاڈ، میں اپنا چہرہ ضرور ڈھک لوں گی۔ خاص قسم کا ایک نقاب میں نے زیلا ایڈمن کو فراہم کر دیا۔ میں نے خود بھی مقامی لباس پہن لیا تھا اور زیلا ایڈمن نے اپنا قرض بھی چکا دیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا جواب تم سے مل سکتا ہے، بس میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ جانے دو، پھر کیا ضروری ہے؟ اچھا اب یہ بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ کیا اس بستی میں قیام کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ویسے یہاں کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے لیے قابل توجہ ہو، تو پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور منزل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ راجر دیسا اگر ہمارے ساتھ لگ جائے تو کم از کم یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے ہرمین سیمیول کے بارے میں کیا کیا کچھ کر لیا ہے، وہ ہمارے ہاتھ کیسے لگ جائے گا؟ ضلع ایڈمن تعجب خیز لہجے میں بولی۔ کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، میں نے جواب دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، لیکن یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرو گے؟ مقامی لوگ زیادہ تر خچروں پر سفر کرتے ہیں، ویسے گھوڑوں کا حصول بھی ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا، لیکن خچر کا سفر کر کے تم ایک طرح سے یوں سمجھ لو کہ خانہ بدوشوں کی زندگی سے متعلق در حقیقت معلومات حاصل کر لو گی۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے جواب دیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسے لمحات میں کسی بھی لڑکی کو میری کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا، میں اسے بخوبی واقف تھا اور اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر میں خود کو بہت کچھ سمجھنے لگا تھا۔ بھرطور اس کے بعد ہم نے مزید خریداری شروع کر دی۔ 2 خچروں کا حصول کوئی مشکل کام نہ ثابت ہوا۔ کرائے کے خیمے واپس کر کے اپنے لیے ایک بڑا خیمہ بھی حاصل کر لیا، اور ایسی تمام ضروریات کی چیزیں یہاں دستیاب ہو گئیں جو ہمارے سفر میں کام آ سکتی تھیں۔ کھانے پینے کا بھی معقول ذخیرہ جمع کر لیا۔ ضلع ایڈمن خصوصی طور پر مجھے ہدایات دیتی رہی تھی اور میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ایک گھر بنا رہے ہوں اور سامان جمع کر رہے ہوں۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ یقین کرو خود میرے دل میں بھی ایسا ہی تصور تھا۔ کیا یہ تصور حقیقت کی شکل تو نہیں اختیار کر سکتا؟ میں نے کہا، اور وہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ سی ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھ سے اس بات کا جواب مت مانگو۔ میں دل میں خوف زدہ ہو گیا۔ در حقیقت کوئی جذباتی گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ خواتین کے بارے میں کچھ مخصوص تجربات ضرور تھے میرے، ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، ان کا انداز فکر تقریباً یکساں ہی نظر آتا ہے، اور انداز فکر کی یہ یکسانیت ہی انتہائی خوفناک ثابت ہوتی ہے۔ محترمہ ضلع ایڈمن مقامی زبان میں گفتگو کر رہی تھی اور مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ زبان بھرطور خطرناک ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلحے کا خصوصی بندوبست بھی کیا تھا، اور ان علاقوں میں سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ یہاں اسلحے کے حصول میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جس قسم کا اسلحہ چاہو بآسانی حاصل کر لو، اور اس کے لیے کوئی خاص پریشانی کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ضلع ایڈمن اس سلسلے میں میری معاونت کار رہی۔ ویسے شاید مقامی لوگوں کو اس بات پر حیرت ضرور ہوئی ہوگی کہ اسلحے کے انتخاب میں کسی عورت کے مشورے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ بہرطور دکاندار بیوقوف نہیں ہوتے کہ اپنا کاروبار خراب کریں، اس لیے اس سلسلے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ضلع ایڈمن نے جس اسلحے کا انتخاب کیا وہ بہت نفیس، ہلکا اور شاندار استعمال کے قابل تھا۔ اس کے بعد ہم تمام چیزوں سے لیس ہو گئے اور ہمیں مزید کسی شے کی ضرورت نہ رہی۔ چنانچہ ہم نے آگے کا سفر شروع کر دیا اور سب سے پہلے یہ بستی چھوڑ دی۔ بستی کے اطراف کے بارے میں میرے خیالات کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں تھے۔ یہاں کسی بھی لمحے کوئی خطرہ پیش آ سکتا تھا اور ہمیں ہر لمحے محتاط رہنا تھا۔ وہ ٹرانسمیٹر بھی میرے پاس موجود تھا جو بڑی محنت سے ہاتھ لگا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک میں نے اسے اپنے ساتھ ہی رہنے دیا تھا۔
غرض یہ کہ صورتحال ابھی تک ہمارے لیے بہت زیادہ امید افزا نہیں تھی، لیکن میری فطرت کے بارے میں شاید زیلا ایڈمن کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں دنیا کی ہر چیز کو نمبر 2 قرار دیتا ہوں اور اپنے مزاج کو نمبر 1۔ ظاہر ہے مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی وہ یقینی طور پر میری شخصیت کو مد نگاہ رکھتے ہوئے کی گئی تھی، لیکن جو کام مجھے آگے کرنا تھا وہ اپنے مزاج کے مطابق ہی کرنا تھا، اور یہ بات میرے کرم فرما حضرات جانتے تھے کہ اس سلسلے میں وہ مجھ سے کوئی پابندی عائد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی بھی شکل ہو، کام وہی ہوگا جو میری مرضی اور میری پسند کے مطابق ہو۔ بہرطور یہ سفر بہت دلچسپی کے ساتھ جاری رہا۔ زیلا ایڈمن کے مطابق حالات کے بارے میں تبصرے میرے لیے دلچسپی کا باعث تھے، اور یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی کسی محبوبہ کے ساتھ سیر و سیاحت یا پھر کسی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر آیا ہوں۔ اس دوران مجھے اپنے وہ چاروں احمق دوست یاد آئے جو میری تقدیر پر رشک کیا کرتے تھے اور میرے بارے میں بڑی حسد آمیز گفتگو کرتے تھے۔ بہرطور انہیں اس صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ کام کی باتیں بھی سوچتا جا رہا تھا۔ میرے سامنے 2 مسئلے تھے۔ راجر دیرسا میری منزل نہیں تھا، البتہ وہ میرے راستے کی رکاوٹ ضرور تھا، لیکن سب سے بڑی مشکل ہرمین سیمیول کی تلاش تھی۔ آخر یہ ہرمین سیمیول کہاں مرا ہوا ہے اور مقامی لوگ اس کے بارے میں اندازہ کیوں نہیں لگا پاتے؟ ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہرمین سیمیول نے یہ جگہ ہی چھوڑ دی ہو اور کوئی ایسا چکر چلایا ہو کہ تمام لوگوں کو اس کی یہاں موجودگی کے امکانات محسوس ہوں۔ وہ تصویر بے شک زیلا ایڈمن کو خصوصی طور پر حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تصویر کے بعد ہرمین سیمیول یہاں سے چلا گیا ہو۔ لیکن راجر دیرسا آخر کس سلسلے میں یہاں آیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ اسے بھی اس کی یہاں موجودگی کے امکانات نظر آئے ہیں، لیکن غلطی تو ہر شخص سے ہو سکتی ہے اور ہونا چاہیے، مگر اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ زیلا ایڈمن ایک ذہین عورت تھی۔ میں نے اس بارے میں اسے گفتگو کر لینا مناسب سمجھا۔ ہرمین کے سلسلے میں مجھے ایک اور شبہ ہے زیلا، کیا ہم صرف ایک مفروضے کے سہارے کام کر رہے ہیں؟ یعنی وہ تصویر جو تمہیں دستیاب ہوئی ہے، کیا تمہارے خیال میں وہ ہرمین نہیں ہے؟ میرا خیال بالکل نہیں۔ پھر کیا ضروری ہے کہ اس کے بعد سے وہ یہاں موجود ہو؟ ہاں، زیلا نے پرخیال انداز میں کہا۔ بعض اوقات میں بھی اس انداز میں سوچنے لگتی ہوں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ کیا تم نے ان پہاڑوں کے ماحول پر غور کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ ہوشیار اور باخبر لوگ ہیں۔ بے شک یہاں سیاح اور دوسرے اجنبی آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ان سے بے خبر نہیں نظر آتے۔ اندازہ ہوتا ہے ان حالات میں ہرمین یہاں کیسے وقت گزار رہا ہے۔ بے شک مشکل کام ہے، لیکن پھر تمہارے خیال میں راجر دیرسا یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ علاقے منشیات کے سلسلے میں بھی مشہور ہیں۔ تمہارے خیال میں اس کی یہاں آمد امکانات تو ہیں؟ نہیں ہیں، زیلا نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راجر دیرسا نے کبھی منشیات کی اسمگلنگ میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ اسے اس کاروبار سے نفرت ہے۔ تم نے شاید ایڈکڑے اور روہڑ کا نام سنا ہو، یہ منشیات کے بہت بڑے اسمگلر تھے۔ دیرسا نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اوہ، دلیل مضبوط ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے۔ بس ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے، کیا ہم اپنا کاروبار جاری رکھیں، خاص طور سے یہ کوشش کریں کہ کسی طرح دیرسا ہماری نگاہوں میں آ جائے۔ اس کا تعاقب کرنے کے سلسلے میں ہمارے پاس جادو کی مشین نہیں ہے کہ اس کے ذریعے مجرم کا پتہ لگا کر اسے پکڑ لیں۔ اور پھر پہاڑوں کی یہ زندگی تمہارے ساتھ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ہم کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہیں؟ زیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ زیلا نے سچ مچ ہنی مون خود پر طاری کر لیا تھا۔ ایسے میں اس کی بات کا قائل ہو گیا تھا۔ ایک پہاڑی قبائلی کے انداز میں زندگی کے یہ لمحات زیلا کی مائیت میں مجھے بھی دلکش لگتے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ تمہارا خیال درست ہے۔ زیلا کے ان الفاظ کو مجھ سے زیادہ پسند کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ بیچاری یہ بات بھلا کیا جانتی تھی کہ میری شخصیت کیا ہے؟ اسے تو صرف میرا اتنا ہی تعارف مل سکا تھا کہ میں اپنے ملک کی سیکرٹ سروس کے لیے ایک اہم نمائندہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں، اور اسی سلسلے میں کچھ کارنامے میرے نام سے منسوب تھے جن کی بنا پر اسے میرے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تھی۔ یہ بات وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس حیثیت تک آنے میں بھی میری اس شخصیت کو دخل رہا ہے، اور شہباز احمد صاحب نے در حقیقت میرے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ انہی وجوہات کی بنا پر تھا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس بات کو ذہنی طور پر قبول نہ کرتے ہوں اور سوچتے ہوں کہ انسانی زندگی میں مقصد ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اور مقصد کے بغیر جو کام بھی کیا جائے وہ ناپائیدار ہوتا ہے، لیکن روایات کو بدلنے کا شوق ہی تو مجھے اس زندگی میں لانے کا باعث بنا تھا۔ ایک طویل عمر میں نے اختلافات میں گزاری تھی اور تیمور جمال صاحب بہت عرصے تک یہی نہ سمجھ پائے تھے کہ ان کا بیٹا کن راستوں کا مسافر ہے۔ بعد میں جب انہیں اس سنگین صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے فیصلہ بھی میرے حق میں ہی کیا تھا۔ اگر شدت پسندی پر آمادہ ہو جاتے اور مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے
تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے۔ لازمی طور پر ایک مجرم تخلیق ہو جاتا اور اس کے بعد جرم کی دنیا میں بہت سے نئے جرائم کے اضافے ہونے لگتے۔ میری زندگی کا اہم مقصد اپنی پسند کی تفریحات تھا اور اس کے بعد باقی تمام معاملات آتے تھے۔ ضلع ایڈمنڈ نے مجھے جو پیشکش کی تھی وہ میری پسند کے عین مطابق تھی، یعنی میں تفریحات کرتا رہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر کام ہو جائے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی یہ پیشکش خلوص دل سے قبول کر لی تھی۔ ویسے بھی جرمن حسینہ میرے لیے ابھی بہت دلکش تھی اور اپنی فطرت کے مطابق میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے ایک طویل عرصے تک اپنی محبت کا یقین دلا سکتا ہوں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اپنا طریقہ کار بدل لیا۔ جرمن عورتوں کے بارے میں ویسے بھی سنا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سعادت مند اور فطری طور پر کسی حد تک مشرق سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ضلع کا جائزہ لینے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان روایات میں سچائیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ کیسے مزے کی بات تھی کہ اس وقت اپنے اپنے ملک کے دو اہم ترین افراد ایک مختلف زندگی گزار رہے تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ان علاقوں کے مناظر اس قدر حسین تھے اور ہمیں جگہ جگہ ایسی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ ہم ان سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے تھے۔ ضلع نے کہا، یورپ کے بیشتر مقامات کی سیر کی ہے میں نے اور حسین ترین جگہوں کو دیکھا ہے۔ بے شک ادھر کے رہنے والوں نے اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے اپنے علاقوں کو جنت بنا دیا ہے، لیکن تم لوگ اس سلسلے میں بے حد خوش قسمت ہو کہ تمہیں اپنے لیے خود کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ قدرتی طور پر تمہیں ایسے وسائل سے مالا مال کیا گیا ہے جو تمہارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ مثلاً میں نے سوال کیا، ان علاقوں کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے۔ ان علاقوں میں جو قدرتی حسن پایا جاتا ہے اس کی مثال یورپ کے بیشتر ممالک نہیں دے سکتے۔ حالانکہ قدرتی مناظر کی بنا پر یورپ کے بہت سے ممالک بھی بڑی شہرت رکھتے ہیں، لیکن یہاں جو سادگی ہے اس کا جواب اس طرف نہیں ملتا۔ شکریہ، میں سمجھتا ہوں اس میں میری تعریف بھی چھپی ہوئی ہے۔ ضلع میرے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر ہنس پڑی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنی ذات میں منفرد ہو، ان پہاڑوں کی مانند، یقیناً ان پہاڑوں کی مانند۔ اس نے اعتراف کیا، اور اس اعتراف کا اصل لطف وہی لے سکتے ہیں جنہیں زندگی میں اس کے مواقع ملے ہوں۔ ضلع میرے ساتھ بہت خوش تھی اور در حقیقت اس وقت اس نے مجھ سے بھی زیادہ زندہ دلی کا ثبوت دیا تھا، یعنی وہ ان معاملات سے پوری طرح دلچسپی لے رہی تھی اور اس کے انداز میں ایسی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی تھی جس سے یہ احساس ہو کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔